العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين اجمعین. طلباء عزیز، آن لائن درس آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. آپ کا شدید انتظار ہے، مگر ابھی تک اس کی کوئی ممکن صورت عمل سامنے نہیں آ سکی ہے. آپ کے دور ہونے کا شدت سے احساس ہے، لیکن اگر آپ دور رہ کر کے بھی سبق سن رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک درجہ بڑی مسرت کی بات ہے. اس لیے کہ معمول کے خلاف آن لائن بولنا پڑ رہا ہے. سامنے آپ حضرات نہیں ہیں تو طبیعت پر ایک طرح سے بوجھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ گھر پر بیٹھے بیٹھائے آپ کو درس اساتذہ کا مل رہا ہے، مستفید ہو رہے ہیں، اس لیے مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے. آپ اپنے اساتذہ کے لیے اور جامعہ کے لیے، جامعہ کے نظام کی مزید پختگی کے لیے، جامعہ کے ذمہ داروں کے لیے اور اپنے محسنین کے لیے، جو لوگ بھی آپ کے حصول علم میں واسطہ و ذریعہ، سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. آج کا درس کا عنوان ہے باب ما جاء فی مسح الراس انہ یبدأ بمقدم الراس الی مؤخرہ. به قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک بن انس عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بیدیہ فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كريبة وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. اسی سے متعلق یہ دوسرا باب بھی ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے. باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الراس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدا بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وحدیث عبد اللہ بن زید اصح من هذا واجود وقد ذهب بعض اہل الکوفة الى هذا الحدیث منهم وکیع بن الجراح. دو باب کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی. دونوں بابوں کا تعلق ایک ہی مسئلے سے ہے. مسئلہ یہ ہے سر کا مسح کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں پر ختم کیا جاوے. اس مسئلے میں تین اقوال شارحین نے نقل فرمائے.
پہلا قول جس کی جمہور قائل ہیں، جمہور کے بعد دو ایک نام دوسرے تیسرے قول میں بھی آ جائے گا، وہ جمہور سے الگ ہو گئے اس مسئلے میں۔ جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے مسح کی ابتدا سامنے سے ہونی چاہیے اور یہ مسنون ہے، یعنی پیشانی سے کے اوپر سے سامنے سے سر کی ابتدا، سر کے مسح کی ابتدا کی جائے، ہاتھ پیچھے پہنچایا جاوے اور پھر پیچھے سے واپس لایا جائے اسی جگہ تک جہاں سے ابتدا ہوئی تھی۔ یہ جمہور کے نزدیک اس کا مسنون طریقہ ہے۔ دوسرا قول حضرت وقی بن الجراح کا ہے، انہوں نے بتلایا پیچھے سے ابتدا کرنی چاہیے، یعنی جمہور کے برعکس پیچھے سے ابتدا کی جائے اور پھر پیچھے ہی لے جا کر اس کی تکمیل و انتہا بھی کی جاوے۔ تیسرا قول حضرت حسن ابن صالح کا ہے، وہ کہتے ہیں سر کے بیچ سے مسح کی ابتدا کرنا مسنون ہے۔ تینوں حضرات کی، تینوں اقوال کی دلیل جمہور کی دلیل پہلے باب کی یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا دونوں ہاتھوں سے، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، تو دونوں ہاتھوں سے اقبال کیا اور دونوں ہاتھوں سے ادبار کیا۔ بدا بمقدم رأسہ، اقبال اور ادبار کی تفسیر سمجھا رہے ہیں خود راوی کہ یعنی سر کے اگلے حصے سے ابتدا کی، اس کو پیچھے لے گئے، ثم ذهب بهما الى قفاه، ہاتھوں کو پیچھے لے گئے اور پھر ہاتھوں کو واپس کیا اور اسی مکان پر آ گئے، اسی جگہ پر جہاں سے مسح کی ابتدا کی تھی، پھر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے بالکل صاف بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح میں اقبال و ادبار کیا اور پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اقبال کیا ہے اور ادبار کیا ہے۔ اس وضاحت کی تکلیف کیوں اٹھائی انہوں نے؟ اصل میں لغت کے سہارے سے حل کرنے والا دھوکہ کھا سکتا تھا، اس لیے کہ لغت میں اقبال کے معنی ہیں سامنے لانا، سامنے آنا، ادبار کے معنی ہیں پیچھے لے جانا۔ اب حدیث میں یہاں یوں ہے کہ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بِهِمَا، پہلے اقبال ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مسح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تو اقبال کیا اور ادبار کیا۔ تو اقبال اسی وقت ہوگا جب پیچھے سے شروع کیا جاوے، پیچھے سے چلا جائے تو سامنے آنا ہوگا، اور سامنے آنے کو اقبال کہا جاتا۔ تو لغت سے اگر کوئی حل کرے گا تو پھر تو مسح کی ابتدا وہ پیچھے سے کرے گا، اس لیے انہوں نے زحمت کی کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے بلکہ مسح کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ بڑھا کر کے کہا فَبَدَأَ
فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. اب یہ بات متعین ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کی ابتدا سامنے سے ہوتی تھی، پھر ہاتھ پیچھے لے جاتے، پھر واپس سامنے والی جگہ تک لا کر آپ مسح مکمل فرما لیتے تھے. اب رہ گئی بات یہ کہ پھر جب اقبلہ کا معنی ہے سامنے آنا اور ادبرہ کا معنی ہے پیچھے ہونا، پیچھے جانا یا پیچھے لے جانا، تو یہاں ادبرہ کو مقدم کر دیتے تو پھر جو چیز مطلوب ہے وہی ہو جاتی، یعنی ادبرہ کا معنی ہوتا پیچھے لے جانا، اور پیچھے لے جانے کے لیے سامنے سے ابتدا ہوگی. اس طرح سے ادبر بہما و اقبل اگر ہوتا تو سامنے سے ابتدا ہوتی اور پھر پیچھے جا کر واپس ہو کر سامنے اس کی انتہا بھی ہو جاتی. تو بجائے ادبر کو مقدم کرنے کے اقبل کو مقدم کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ ہر زبان کی کچھ اپنی نزاکت ہوتی ہے، خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں. یہاں ایک بات طلبہ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اقبال اور ادبار جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ بولنی ہوتی ہیں کلام عرب میں، تو چاہے وہ وقوعاً کوئی بھی آگے پیچھے ہو، چاہے اقبال مقدم ہو یا ادبار مقدم، وقوعاً کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو، استعمالاً و اطلاقاً و نطقاً اقبال ہی کو مقدم رکھا جاتا ہے. ہماری زبانوں میں بھی دیکھ لیجئے، ہر حال میں چائے بسکٹ بولتے ہیں، بسکٹ چائے نہیں بولتے. حالانکہ اگر دیکھیں تو آدمی پہلے بسکٹ کھاتا ہے اور پھر چائے پیتا ہے. چائے پانی کرنے گیا تھا، حالانکہ پانی پہلے پیتا ہے، چائے وہ بعد میں پیتا ہے. مگر زبان کی کوئی حکمت نزاکت ہوتی ہے. کم از کم ایک بنیاد یہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں میں سے ایک کو کسی اعتبار سے شرف ہوتا ہے تو اس کو نطق میں اطلاق میں مقدم کرتے ہیں. اقبال و ادبار میں اقبال کو شرف حاصل ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا. تو اگر کوئی لغت سے حل کرتا شاید مسح الٹا کر ڈالتا. بہرحال اسی حدیث کی وجہ سے جمہور نے سامنے سے ابتدا کرنے کو مسنون بتلایا ہے. وکیع بن الجراح کا دوسرا قول تھا، یعنی دوسرا مسلک ان کا تھا، وہ پیچھے سے ابتدا کرتے. اصل میں ایک روایت بدا بمؤخر راسہ کی بھی ہے، جیسا کہ اگلے باب میں ابھی آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی، اور باب ہے باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الراس. یہ ربیہ بنت معوذ ابن افرا کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح براسہ مرتین، بدا بمؤخر راسہ ثم بمقدمہ و باذنیہ کلتیہما ظہورہما و بطونہما. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر راس سے ابتدا کی، پھر مقدم راس پہ کیا اور دونوں کانوں پہ مسح کیا، ظاہر پر بھی کیا باطن پر بھی کیا. اس میں تو ابتدا مؤخر راس سے ہو رہی ہے. اسی روایت کو دلیل بنایا حضرت وکیع بن الجراح نے. جمہور کی طرف سے جواب ابھی بعد میں آتا ہے. تیسرا مسلک تھا حسن ابن صالح کا. انہوں نے فرمایا وسط راس سے. ان کا استدلال ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے، اس میں یہ وارد ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی اور وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ مسح الراس کلہ من قرن الشار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن شار پہ مسح کیا، اور قرن کہتے ہیں چوٹی کی جگہ جو بیچ میں ہوتی ہے۔ جمہور کی طرف سے ان روایات کا جواب یہ ہے کہ حضرت ربیہ کی جو روایت منقول ہوئی، اصل میں ان کی روایت میں اضطراب ہے، ان کی روایت میں مختلف کیفیتیں منقول ہیں، کہیں تو تعارض کی وجہ سے اس روایت کو جمہور نے مدار حکم نہیں بنایا، کہیں اقبال مقدم ہے تو کہیں ادبار مقدم ہے، یعنی کہیں بدا بمقدمی ہی مقدم ہے اور کہیں بدا بمؤخری ہی کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ راویوں سے کسی راوی سے نقل کرنے میں مراد سمجھنے میں دھوکہ ہو گیا ہے۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جائز تو سب طریقے ہیں، مقدم راز سے، مؤخر راز سے، وسط راز سے، کہیں سے ابتدا کی جائے، لیکن کثرت سے روایتیں اقبل بہما و ادبر کی ہیں، بے مقدم راز ہی کی ہے، اس لیے اسے تو اصل قرار دے کر اصل سنت مقدم راز سے متعلق ہو۔ البتہ بقیہ جو شکلیں اور منقول روایت میں ملتی ہیں اس کو بیان جواز کے اوپر محمول کیا جائے تو پھر ساری روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر بیان جواز کے لیے لیتے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جمہور بھی ساری شکلوں کے جواز کے قائل ہے، البتہ افضلیت مقدم راز سے ابتدا سے متعلق ہے۔ دونوں بابوں سے متعلق جو گفتگو تھی محدثین اور فقہاء کرام کی، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن و حدیث عبداللہ ابن زید اصح، پہلے جو حدیث آئی تھی وہی صحیح ہے، اصح من ھذا و اجود، وقد ذهب بعض اہل الکوفۃ الی ھذا الحدیث منهم وکیع بن الجراح، کہ یہاں یہ جو حدیث ابھی پیش کی ربیہ بنت معوذ ابن افرا کی، یہ اسی کی طرف گئے ہیں بعض اہل کوفہ، اور ان میں وکیع بن الجراح بھی ہے، لیکن یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ اس میں نہیں ہے، احناف کا مسلک وہی ہے جو جمہور کا ہے کہ مسنون یہ ہے کہ سر کے مسح کی ابتدا مقدم راز سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.